ماشاء اللہ بہت دور دراز سے چل کر تشریف لائے ہوئے مہمان خطیب ہمارے رفیق محترم ہم زمانہ جب دارالعلوم کے اندر ہم زیر تعلیم تھے، ہمارے حضرت خطیب ذیشان مسند افتاء پہ فائز تھے، اور مجھے وقت یاد ہے کہ حضرت کی کتاب آئی تھی سلگتے مسائل۔ جیسے ہی میری ملاقات ان سے ہوئی تو وہ شناسا چہرہ جب حضرت نے اپنا تعارف کرایا تو میں نے پوچھا کہ آپ وہی تو نہیں جو سلگتے مسائل کتاب آئی تھی؟ کہا جی میں وہی ہوں۔ حضرات بہت ہی اچھے انداز میں حالات پہ روشنی ڈال رہے تھے ہمارے مہمان خطیب۔ یہ سچ ہے دو جہاں کے راز ہیں قرآن کے اندر، یہ سچ ہے دو جہاں کے راز ہیں قرآن کے اندر، مگر افسوس کہ وہ بند ہے جزدان کے اندر۔ یہ سچ ہے دو جہاں کے راز ہیں قرآن کے اندر، مگر افسوس کہ وہ بند ہے جزدان کے اندر۔ نہ جانے کیوں ابھی حالات کے تیور نہیں بدلے، نہ جانے کیوں ابھی حالات کے تیور نہیں بدلے۔ شاید کچھ کمی ہے ہمارے ایمان کے اندر، زمانہ جب کبھی بارود کی بوچھار بنتا ہے، زمانہ جب کبھی بارود کی بوچھار بنتا ہے، ہمارا حوصلہ فولاد کی دیوار بنتا ہے، ہمارا حوصلہ فولاد کی دیوار بنتا ہے۔ تمہارا ظلم کافی ہے ہمیں بیدار کرنے کو، تمہارا ظلم کافی ہے ہمیں بیدار کرنے کو۔ جو لوہا ضرب سہتا ہے وہی تلوار بنتا ہے، جو لوہا ضرب سہتا ہے وہی تلوار بنتا ہے۔ آئیے اسی جذبات کے ساتھ اپنے مہمان شاعر جو بنگلور سے چلتے چلاتے اس سرزمین جھارکھنڈ میں تشریف لائے ہوئے ہیں، ہمارے مہمان شاعر خوشگلو، خوبصورت آواز کا مالک، لب و لہجے کا مالک جناب قاری فردوس کوثر صاحب ہیں۔ میں ان کا استقبال 4 مصروں کے ساتھ کر لینا چاہتا ہوں کہ پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا، دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ ماشاءاللہ جناب حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب بہت اچھے نظامت فرما رہے ہیں، اور ابھی جناب دل خیر آبادی صاحب آپ کے دلوں میں اور محفل میں خلبلی مچا کر چلے گئے۔ بھائی ہر کوئی دل نہیں ہو سکتا، یہ تو بالکل طے بات ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں خود ان کو سننے کی نیت سے آیا ہوں، کیونکہ دل بھائی پوری دنیا کے پورے ہندوستان کے اندر ایسے ایک واحد شاعر ہے کہ جن کو سننے کے لیے صرف سامعین نہیں بلکہ شعراء بھی آتے ہیں۔ میری بات میں سچائی ہے۔ آئیے حضرات میں مدارس دینیہ کے تعلق سے اور حفاظ اکرام کے تعلق سے چند شعر آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے کروں، اس کے بعد انشاءاللہ حضرت مولانا سلمان ندوی صاحب دامت برکاتہم جو اشارہ فرما رہے تھے مسلم پرسنل اللہ کے تعلق سے، میں اس حوالے سے بھی چند شعر آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جس طریقے سے دل خیر آبادی صاحب کا ساتھ دیے اس ناچز کا بھی ساتھ دے دیں۔ آئیے مطلع پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے کہ یہ جو سینے میں ہمارے دولت قرآن ہے، یہ جو سینے میں ہمارے دولت قرآن ہے، یہ جو سینے میں ہمارے دولت قرآن ہے، کہ مدرسوں کی دین ہے، یہ مدرسوں کی دین ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، یہ جو سینے میں ہمارے دولت قرآن ہے، یہ جو
قرآن میں تبدیلی کی بات کرتے ہیں۔ ان حفاظ اکرام کے حوالے سے آپ حضرات تک یہ بات پہنچانا ملاحظہ فرمائیں کہ ہوتی رہتی ہے تلاوت اس کی جو شام و سحر، ہوتی رہتی ہے تلاوت اس کی جو شام و سحر، نقش ہوتے جاتے ہیں دل میں یہ حرف معتبر، نقش ہوتے جاتے ہیں دل میں یہ حرف معتبر، کیسے بدلے گا کوئی قرآن کے زیر و کیسے بدلے گا کوئی قرآن کے زیر و زبر، کیسے بدلے گا کوئی قرآن کے زیر و زبر، بچہ بچہ قوم کا جب، بچہ بچہ قوم کا جب حافظ اللہ سینے میں ہمارے دولت قرآن ہے، یہ جو سینے میں ہمارے دولت قرآن ہے۔ اور دوستوں کچھ فرقہ پرست قوم کہ لوگ مدارس دینیہ پر الزام لگاتے ہیں کہ مدارس دینیہ میں دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ میں بند حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ دین کی امن کی تعلیم دیتے ہیں یہ سارے مدرسے۔ اگر میری بات میں سچائی تو پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر کہتے سبحان اللہ کہ امن کی تعلیم دیتے ہیں یہ سارے مدرسے، امن کی تعلیم دیتے ہیں یہ سارے مدرسے، دور تک رشتہ نہیں ان کا کوئی آتنک سے، دور تک رشتہ نہیں ان کا کوئی آتنک سے، مرے مٹیں گے وقت پر ان کی بقا مرے مٹیں گے وقت پر ان کی بقا کے واسطے، قوم مسلم کی انہی سے، قوم مسلم کی انہی سے تغیر میں پہچان ہے، سبحان اللہ میں ہمارے دولت قرآن ہے، یہ جو سینے میں ہمارے دولت قرآن ہے۔ اور دوستو آج علماء اکرام کو اور مسلمان نوجوانان کو دہشت گرد کہہ کر بدنام کیا جاتا ہے، ان کی گرفتاریاں ہوتی ہیں۔ میں ایک بات پیش کر رہا ہوں، اگر میرے باتوں میں سچائی ہے تو آپ اب میری آواز سے اپنی آواز کو ملا لیجیے گا کہ سونیا کا گھر اجاڑا تم بتاؤ کہ سونیا کا گھر اجاڑا تم بتاؤ کون تھا، اندرا کا ہتھیارا تم بتاؤ کون تھا، گاندھی جی کو کس نے مارا تم بتاؤ کون تھا، گاندھی جی کو کس نے مارا تم بتاؤ کون تھا، ساری دنیا جانتی ہے، ساری دنیا جانتی ہے کس کا یہ احسان ہے، کی دین ہے یہ اللہ کا احسان ہے، مدرسوں کی دین ہے یہ اللہ کا احسان ہے۔ ذرا نوازی کا شکریہ۔ آئیے حضرات مسلم پرسنل اللہ پر مکمل کلام حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسنل اللہ، ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسنل اللہ، ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسنل اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسنل اللہ۔ بند ملاحظہ فرمائیں کہ بہت قوت سے رکھو تھام کر اسلام کا پرچم، بہت قوت سے رکھو تھام کر اسلام کا پرچم، بہت قوت سے رکھو تھام کر اسلام کا پرچم، چلو رب کی شریعت پر زمانہ ہو بھلے برہم، چلو رب کی
قانون قدرت ہے، یہی آقا کی چاہت بھی، یہی قانون قدرت ہے، یہی آقا کی چاہت بھی، اسی راہ پر تمہیں چل کر ملے گی کل کو جنت بھی، اسی راہ پر تمہیں چل کر ملے گی کل کو جنت بھی۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، بولیے نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ، بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ یہ بن حضرت علماء کرام کے آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں حضرت کہ طلب عہدے کی ہے ہم کو نہ چاہت ہے حکومت کی، کہ طلب عہدے کی ہے ہم کو نہ چاہت ہے حکومت کی، ہمیں تو فکر ہے ہر آن بس اپنی شریعت کی، طلب عہدے کی ہے ہم کو نہ چاہت ہے حکومت کی، ہمیں تو فکر ہے ہر آن بس اپنی شریعت کی، تم ایک سا حکم نافذ کر نہیں سکتے ہو بھارت میں، تم ایک سا حکم نافذ کر نہیں سکتے ہو بھارت میں، لٹا دیں گے ہم اپنی جان بھی راہ شریعت میں، ہر مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ، ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ اور دوستو یہ بندی بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ ہمارے آئینی قانون کو آسان رہنے دو، ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے، قرآن رہنے دو، چل کر سبحان اللہ، کہ ہمارے آئینی قانون کو آسان رہنے دو، ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے، قرآن رہنے دو، ہمارے آئینی قانون کو آسان رہنے دو، ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے، قرآن رہنے دو، شرافت سے رہو ورنہ بہت پچھتاؤ گے تم بھی، شرافت سے رہو ورنہ بہت پچھتاؤ گے تم بھی، پریشان اگر ہوگے سکون پاؤ گے تم بھی، ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ، ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ، میرا مسلم پرسن اللہ۔ ایک مطلب دو شعر ماں کے حوالے سے حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے، ایک مطلب درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ حضرات اگر شعر پسند آئے تو سبحان اللہ سے نوازیے گا کہ دے رہا ہوں دے رہا ہوں یہ پیغام بھائی، اس پر کہیے نا مجل کر سبحان اللہ، ایک پیغام دے رہا ہوں دوستو، ملاحظہ فرمائے کہ دے رہا ہوں یہ پیغام بھائی، گر کرو گے تو راحت ملے گی، پیغام بھائی گر کرو گے تو راحت ملے گی، کہ دے رہا ہوں یہ پیغام بھائی، دے رہا ہوں یہ پیغام بھائی، گر کرو گے تو راحت ملے گی، ماں کی خدمت سدا کرتے رہنا، ماں کی خدمت سدا کرتے رہنا، ان کے قدموں میں جنت ملے گی،
سبحان اللہ ماں کی خدمت کرتے رہنا ان کے قدموں میں جنت ملے گی بہت بہت شکریہ حضرت ماں کی خدمت سدا کرتے رہنا ان کے قدموں میں جنت ملے گی شعر ملاحظہ فرمائے حضرات کہ گر سفینہ بھور میں پھنسا ہو تو کام آئے گی ماں کی دعائیں اس پر کہیے نا مچل کر کہ گر سفینہ بھور میں پھنسا ہو تو کام آئے گی ماں کی دعائیں کام آئے گی ماں کی دعائیں گر سفینہ بھور میں پھنسا ہو سایہ جو سر پر رہے گا ماں کا سایہ جو سر پر رہے گا تو ساری دنیا میں عزت ملے ماں کا سایہ جو سر پر رہے گا تو ساری دنیا میں عزت ملے ماں کا سایہ جو سر پر رہے گا تو ساری دنیا میں عزت ملے گی آخری شعر حاضر کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ ان کا احسان کیسے بھلا دوں اپنے چمڑے کا اگر جوتا بنا کے ماں کے قدموں میں پیش کر دوں پھر بھی ماں کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ ان کا احسان کیسے بھلا دوں زندگی میری قربان ماں پر ان کا احسان کیسے بھلا دوں زندگی میری قربان ماں پر زندگی میری قربان ماں پر کہ ان کا احسان کیسے بھلا دوں زندگی میں قربان ماں پر کہ ماں اگر روٹھ جائے گی مجھ سے ماں اگر روٹھ جائے گی مجھ سے ماں اگر روٹھ جائے گی مجھ سے تو ساری دنیا میں ذلت ماں اگر روٹھ جائے گی مجھ سے تو ساری دنیا میں ذلت ملے